جناب سیدہ کے بارے میں فضائل ہیں جو گھر کے بارے میں ہیں. چکنی مٹی کا گھر ہے اس کے فضائل، دروازے کے فضائل، خود جناب سیدہ سے مودت رکھے گا اس کے فضائل. دیکھیے جناب رسالت مآب جب دنیا تشریف لے گئے، شہید ہوئے رسول اللہ، تو امیر المومنین فرمایا نہج البلاغہ میں جملہ حاضر رکن الاول، یہ میرا پہلا ستون گیا. کہا کیا مطلب؟ کہا رسالت مآب نے مجھ سے مخاطب کر کے کہا تھا کہ سینہد و رکناک، علی تمہاری شخصیت کے دونوں رکن منہدم ہونے والے ہیں. کون سے؟ ایک میں ہوں، رسالت مآب ہے، اور دوسرے سیدہ. آپ کو پتا ہے کہ جناب رسالت مآب جناب سیدہ کو مخاطب کرتے ہیں دو الفاظ کے ذریعے، جہاں تک میں نے، ایک تو فاطمہ کے ذریعے اور دوسرا سیدتی، اے میری شہزادی. لہذا میں ایک جملہ کہوں گا، اس سے آگے میں جملہ نہیں کہنا چاہتا، کہ یہ جو آپ بیٹھے نا گریہ کر رہے ہیں، اس کا ثواب ہدیہ کیجئے حضرت امام مجتبیٰ کو. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. جب بی بی آ رہی تھی نا گلی سے امام مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑ کے، اب یہ واقعہ مجھے بتانے مت دیجئے، جب بیت الشرف میں داخل ہوئی ہیں تو دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ جب سیدہ گئی تھی تو چادر پر گرد و غبار نہ تھا، لیکن جب تشریف لائی ہیں تو چادر گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس دستاویزات کے ساتھ کیا کیا گیا، پھاڑ کر کس طرح سے پھینکا گیا، اور اس کے بعد جو کام کیا گیا مجھ میں بتانے کی ہمت نہیں ہے. لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں سبط اکبر کی بارگاہ میں کہوں گا یبنا رسول اللہ سبط اکبر، اس جملے کو تعزیت کے طور پر قبول فرمائیے کہ 7 برس کا بیٹا ماں کے ہاتھ تھامے ہوئے یہ دیکھے کہ کس طرح سے ماں کی شان میں جسارت کی گئی ہے. میں ایک جملہ، آپ جانتے ہیں امام مجتبیٰ کے دل پر کتنا گہرا زخم ہے. امام گئے کسی ظالم کے دربار میں، تو وہاں پر درباریوں سے کوئی بیٹھا تھا، اس نے امام حسن سے گفتگو کرنی چاہیے. امام نے کہا ماں خاموش ہو جا، مجھے وہ دن یاد ہے ضربت امی حتی ادمیتہ، جب وہ دن تھا نا تم لوگوں نے ہمارے گھر پر حملہ کیا تھا تو تم نے میری ماں کو اتنا زدوکوب کیا تھا کہ میری ماں کو لہو لہان کر دیا تھا. یہ گہرا زخم ہے امام مجتبیٰ کے قلب پر. سیدہ رات دن رو رہی ہیں. شیخ عباس قمی نے روایت میں شیوخ مدینہ ہے کہ یا علی فاطمہ تبکی اللیل والنہار، رات دن فاطمہ روتی ہیں. آپ کہیے کہ راتوں کو ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے، دن کو کاروبار زندگی میں، لہٰذا کہیے کہ یا رات کو رو یا دن کو. اب آپ مجھے بتائیے، یہ جملہ معمولی جملہ ہے. جب سید امیر المومنین مجھے لگتا ہے سر جھکا کر نہایت مظلومیت کے ساتھ آئے سیدہ کی بارگاہ میں، کہا سیدہ یہ درخواست میرے الفاظ میں، کہ یا علی ان سے کہیے ما اقل مقصی بینہم، یا علی ان سے کہیے بہت جلد میں ان کے درمیان سے رخصت ہوں گا. اور اس کے بعد جناب امیر المومنین نے بیت الحزن بنایا، آپ کے سامنے ہے. یعنی روایت جو ہے نا ہمارے سامنے، کہ جہاں پہ امیر المومنین فرمایا انا اول من یجثو بین یدی الرحمن للخصومہ، قیامت میں اپنے دشمنوں سے حساب لینے کے لیے جناب امیر فرما رہے ہیں سب سے پہلے میں خدا کی بارگاہ میں آ کر تکیہ لگاؤں گا اپنے گھٹنوں پر اور اپنی دشمنیوں کے حق کو وصول کروں گا. مجھے نہیں پتا کہ پہلے اصغر کی مظلومیت کو وصول کروں گا یا جناب محسن کی شہادت. یہ جو واقعات ہے نا وہ میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، نہ پڑھ سکتا ہوں اس وقت، کہ کس طرح سے اور سیدہ نے کس طرح سے وہ تمام مناظر دیکھے ہوں گے. تو پھر ہوا یہ کہ جناب ابی نے بیت الحزن بنایا، اور جب آپ سنتے ہیں وہاں پر لے کر جاتے تھے. شیخ عباس قمی نے لکھا اور رات کو کانت تساق بین یدیہ، امیر مومنین اپنے آگے آگے چلا کر سیدہ کو لاتے تھے. اس روایت کے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کے جسم میں طاقت نہیں تھی. روایت کے جملے یہ ہیں کہ ما زالت بعد ابیہا منحدت الرکن. منحدت الرکن کا مطلب پتہ ہے کہ جب کوئی انسان خاتون کوہن سالی اور پیرانہ سالی کی وجہ سے جب اس کی کمر جھک جائے نا تو کہا جاتا ہے منحدت الرکن. ایک دفعہ سیدہ آئیں بیت الشرف میں اور
اپنے حجرے میں گئی, ذکر کی آواز آتی رہی, اسما ہم زندہ ہیں. ذکر کی آواز آنا بند ہوئی. اسما سمجھ گئی کہ سیدہ دنیا سے چلی گئی. اسما کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. آنسو کو پیئیں تو کس طرح سے پیئیں, لیکن حکم نہیں ہے کمرے میں آنے کا. عصر کا وقت تھا, بچے آئے. اسما نے کھانا رکھا, بچوں کھانا کھا لو. بچوں نے پوچھا ان دونوں شہزادوں نے, اسما آپ یہ جانتی ہیں کہ یہ وقت ہمارے کھانے کا نہیں ہے, ماں کہاں ہے؟ اسما نے کوئی جواب نہیں دیا. بچے رسالت مآب کی اولادیں ہیں. اسما کے چہرے کو دیکھا, گویا سمجھ گئے. دوڑتے ہوئے کمرے میں گئے اور ایک دفعہ ایک طرف سے حسن نے اپنے آپ کو ماں پر گرایا, ایک طرف سے حسین. کلمینی یا اماں, کلمینی یا اماں, مادر گرامی ہم سے گفتگو کیجیے. جب بچے سمجھ گئے نا ہم یتیم ہو گئے, دوڑتے ہوئے گئے جناب امیر کے پاس. کہا یا ابتا, بابا جان, ان ابنت محمد قد فارقتنا, بابا محمد کی بیٹی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. روایت کے الفاظ ہیں کہ امیر المومنین غش کھا کر گر پڑے. امیر المومنین کون ہے غش کھا کر گر پڑے؟ قاطع مرحب انتر ہیں, کالے باب خیبر ہیں, لیکن غش کھا کر گر پڑے. میں کہوں گا یا علی, فاطمہ کی شہادت کی خبر سنائی گئی, ذرا کربلا کے میدان میں آئیے. زینب کبھی حسین کے سر کو دیکھے, عباس کے بازوؤں کو دیکھے, علی اکبر کے سر.